الحمد لله رب العالمين۔ غیبت کا گناہ جو ہے نا یاد رکھو زنا سے بھی بڑا ہے۔ غیبت سے سارے فتنے پھوٹتے ہیں، اس لیے غیبت پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، مردہ گدھا کا گوشت کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا فرمایا پھر کسی بھائی کی غیبت کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی کہ کسی پلیٹ پر عبداللہ کا نام لکھا ہوا ہو، یہ ایسی گھٹیا چیزوں پر اللہ کے نام نہ لکھا کریں، ورنہ تو بہرحال کھا لیں گے تو کوئی کفر نہیں ہے، لیکن نہیں ہونا چاہیے۔ میرا نام حافظ اللہ ہے اور میں شکاری ہوں۔ کئی دفعہ شکار حلال کرنے سے پہلے مر جاتا ہے تو وہ حرام ہے۔ ہاں اگر مرنے سے پہلے تم نے حلال کر لیا ہے تو پھر وہ حلال ہے۔ پاکستان میں آذان مغرب کے فوراً بعد جماعت کروا دی جاتی، حکم ویسے یہی ہے، افضل یہی ہے کہ اذان کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے، لیکن یہاں چونکہ لاکھوں کا مجمع ہے اس لیے ان کی انتظار میں تھوڑا وقفہ دیتے ہیں۔ میرے بیٹے کا نام محمد احمد راشد ہے۔ اگر نام کے لیے اس کو نام لے کر ڈانٹا جائے، ویسے اصول یہ ہے کہ بچے کا نام اگر حضور کے نام پر ہو تو ادب سے بات کریں اور اس کو نہ ڈانٹیں، اور نام کی بھی تو کوئی عظمت ہے نا۔ میرے شوہر کہتے ہیں کہ تم بدقسمت ہو، تمہاری وجہ سے میرے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ مال عورت کی قسمت سے ملتا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جن نے کبھی شادی نہیں کی وہ کروڑ پتی ہیں تو ان کو مال کیسے مل گیا؟ اچھا اس کو کہو کہ اگر میری وجہ سے برکت نہیں ہے تو ایک اور عورت لے آؤ جس کی وجہ سے برکت ہو جائے گی، انشاءاللہ پہلا بھی ختم ہو جائے گا۔ ابھی ایک پہ خرچ ہوتا ہے نا، پھر دو پہ ہوگا۔ جاہلوں کی باتیں ہیں کہ مال جو ہے جی وہ عورت کے نصیب سے ہوتا ہے، بالکل بے وقوفی کی بات ہے۔ یعنی مرد کا نصیب ہی کوئی، جو کماتا ہے اس بیچارے کا نصیب ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائی نے ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کیا ہے، اس لڑکی کا پہلے سے بھی نکاح تھا، بہرحال نکاح نہیں ہوتا، نکاح پر نکاح نہیں ہوتا، توبہ کرو، استغفار کرو اور اپنے والدین کو راضی کرو۔ بھئی یہ مجھ سے تو کم سے کم نہیں پڑھا جاتا، کیا بنا اموا کے یہ کوئی اور پھر دکھے۔ میرا بیٹا جس بیمار ہے، درجہ سادسہ میں پڑھتا ہے، اللہ اس کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ دیکھیں گھر میں جو بھی بیماری ہو نا، سورۃ فاتحہ سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں، کیونکہ فاتحہ جو ہے اس کا نام فاتحہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے، اس لیے 7 دفعہ پڑھیں، اس میں دم کریں اور بچے کو کھلا دیں۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ بس لوگوں کو دیکھ کر بغیر پڑھے بس عمرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ قبول کرے گا، اللہ کے بندے کو پڑھنا ضروری تو نہیں نا، عمرے میں طواف ضروری ہے، صفا ضروری ہے، 2 رکعت واجب طواف ضروری ہے، کوئی کلام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام تمہارے پیروں کے لیے ہے۔ میں ہر ماہ اپنے کاروبار کی سیل میں سے ایک مخصوص رقم اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہوں۔ میرا بھائی جو یعنی صدقہ جاریہ ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں مثلا پانی کا انتظام نہیں کر دو، وضو کا انتظام نہیں کر دو، اسی طریقے سے نل کے لگوا دو، جہاں پانی نہیں ملتا وہاں پانی کا انتظام، وہ صدقہ جاریہ ہے۔